بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں اپنی خاص کمیونٹی میں۔ جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں پچھلے ویڈیو میں جادو کے حوالے سے بات کی تھی کہ جادو کسی پہ اگر کالا جادو یا سفلی عمل یا عملیات کسی بھی طریقے سے اگر کوئی نظر لگی تو ان کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، وہ ساری میں نے آپ کو بتائیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جب یہ نشانیوں پہ ہم ڈسکس کر لیں گے، جب یہ سمجھ لیں گے کہ واقع کوئی ایسا پرابلم ہے کسی کے ساتھ، تو پھر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس نشانیوں کے بعد یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ یہ عمل زیادہ اثر کرتا ہے، جلدی اثر کرتا ہے، وہ جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک یہ بات، اور دوسرا اس کا حل کیا ہے۔ تو جو مجھے پہلی مرتبہ ابھی سن رہے ہیں، یہاں ڈائریکٹ اسی ویڈیو پہ آئے ہیں، پرانے میرے کمیونٹی کے لوگ اگر ڈائریکٹ یہاں پہ ہی آ گئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر اس کو ڈائریکٹ سنیں گے تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، جادو کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ بھلی یہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں پھر آپ کو معلومات میں ایک کنٹینیوٹی میں جب معلومات ملے گی تو اس میں آپ کو زیادہ افاقہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ یہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک اگر میں سادہ سا جواب دوں تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں، ان پہ یہ جادو اثرات یہ ساری چیزیں جلدی اثر کرتی ہیں۔ جلدی کی لفظ میں دے رہا ہوں، جلدی کا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وہ اثر لے لیتے ہیں، باہر سی کی جو انرجی ہوتی ہے، ایکسٹرنل انرجی زیادہ ان پہ افیکٹ کر لیتی ہیں، کیونکہ جو جیسے ہم یہ ایک عام رواجی کہا جاتا ہے کہ ایک کمزور جب بندہ ہوتا ہے جسمانی طور پہ تو اس پہ بیماریاں جلدی اٹیک کرتی ہے، تو جتنا آپ روحانی کمزور ہوں گے اتنا زیادہ آپ پہ یہ ساری چیزیں اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے۔ تو روحانی کمزور کس کو کہا جاتا ہے؟ تو روحانی کمزوری کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ جسمانی کمزوری کیسے ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتا ہوگا، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، اور اگر کھاتا ہوگا تو زیادہ کھاتا ہوگا، اور ہائیجینک کا خیال نہیں رکھتا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مل کے بیماری پیدا کرتی ہیں، وہاں پہ وائرسز آتے ہیں، پھر بیکٹیریاز اور یہ مینجمنٹل ڈیزیز یہ ساری ان پہ اٹیک کرتی ہیں اور وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ آپ کرتے ہو، اس لیے آپ روحانی طور پہ بڑے کمزور ہو جاتے ہو۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر جلنا، حسد کرنا، بغض کرنا، غیبت کرنا، یہ جو لوگ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، دیکھیں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، جلنا، یہ اپنی خواہشوں کا جو گھوڑا ہے اس پہ کوئی لگام نہ دینا، یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو روحانی طور پہ بڑا کمزور کر دیتی ہے۔ تو ہمیں روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ سچ بولنا پڑے گا، ہمیشہ ہم سچ بولیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے ہم دعائیں کریں، جلنا چھوڑ دیں، دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں، دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کے وہ ہم خود خوش ہوئیں، ہم خوش ہوں، اور یہ سوچیں کہ اللہ جب جس کو بھی کچھ بھی دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہمیں کوئی ہاتھ چران نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ ایسا کیوں ہے میرے ساتھ، ایسا کیوں ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا کام جانتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے سامنے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کے اور اس کائنات کے سامنے رکھ کے جب دیکھتے ہیں تو ہماری اوقات رائی کے دانے کے برابر سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے، یہ ساری کوالٹیز جب ہم اپنے اندر لے لیں گے تو روحانی اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو یہ جادو اثر نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن پہ اثر کرتا۔ اب جب اثر ہو گیا، دوسرا پارٹ اس ویڈیو کا یہ تھا کہ اس کی جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں وظیفہ جو ہمارے عام رواجی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس تسبیح کھڑکائے جا اور مختلف جو ہے وہ ورد کرتے جاؤ تو اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے، لیکن ہماری زبان میں تصوف میں یا میں جو سمجھتا ہوں وہ وظیفہ اس کو سمجھتا ہوں کہ جو عمل ہوتا ہے اسی کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں
اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ان سارے کالے جادو عملات سے، ان ساری چیزوں سے جب پروٹیکٹ کرنا ہے تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیدھی سی بات ہے، ہمیں ایک پروٹیکٹر، جیسے کہتے ہیں نا کوئی بھی پروٹیکٹر، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے پروٹیکٹر، وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اس کو حفیظ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود پروٹیکٹر بننا پڑے گا۔ کوئی بھی اللہ کی صفت، اللہ سے کوئی بھی ایسی چیز اگر ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ صفت اپنے اندر لے کے آنی پڑے گی، تب جا کے، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحمت برسے تو سب سے پہلے ہمیں خود دوسروں کے لیے رحم بانٹنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہم خود دوسروں پہ رحم کریں گے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے تو ہم پہ بھی رحمت ہوگی۔ ہم جب خود ایک چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے ہم نہیں کر رہے، تو پھر ہم کسی اور سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی ایک صفت ہے حفیظ، تو حفیظ کا مطلب ہے پروٹیکٹ کرنے والا۔ تو ہمیں اگر پروٹیکشن چاہیے ان ساری چیزوں سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے امان میں رکھے ان ساری چیزوں سے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہمیں خود پروٹیکٹر بننا پڑے گا۔ اب دیکھیں خود پروٹیکٹر کیسے بنیں گے؟ ہمارے پاس اللہ کی جو بھی دی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، نعمت اللہ نے دی ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا پڑے گا، اور دوسرے لوگوں کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا راز آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ اس پہ جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ بچائیں گے، اور دیکھیں اگر کوئی خطرے میں ہے، کسی بھی آپ لوگوں میں سے، آپ کے اپنوں میں سے آپ دیکھ رہے ہو کوئی خطرے میں ہے تو اس کو آپ پروٹیکٹ کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کو آپ پرزرو کریں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرزرو کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس مٹیریلسٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کپڑے ہیں، تو کپڑے کو سنبھالنا سیکھیں۔ اگر آپ کو جو ہے نا کوئی بھی ایسی گاڑی آپ کے پاس ہے تو گاڑی کو سنبھالنا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے اس کو آپ اس طریقے سے یوز کرو کہ وہ جلدی خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اپنے محلے میں جو چیزیں ہیں، بیماری کے خلاف آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ کہنے کا مقصد ایسے بات کرنے پہ، اگر میں پروٹیکشن کے موضوع پہ اگر بات کروں، پریزرویشن پہ، تو یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو بڑا شارٹ کٹ کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے آپ کو ایک اچھا پروٹیکٹر بنائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک اچھا پروٹیکٹر بنائیں گے تو اس کے بعد پھر یا حفیظ جو ہے وہ ہمارا پروٹیکٹر بنے گا۔ جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے تو کیسے توقع کریں گے؟ وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا نا، تو آپ کسی کو پروٹیکٹ کریں گے تو آپ کی پروٹیکشن ہوگی۔ تو یہی بہترین عمل ہے، اور اس کے ساتھ قرآن میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ آپ کل پڑھ سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو آپ پڑھیں گے، ان کو پڑھنے سے بھی اثرات ہوتے ہیں، بالکل ان پہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بالکل سادی سی بات تھی جو میں نے آپ سے کہی ہے، لیکن بات تو سننے میں تو بڑی آپ کو سادی سی لگی ہوگی، لیکن کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ ایک چیز کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں گے اور کر کے دیکھیے گا، آپ ضرور مجھے دعا کریں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ بالکل جہاں سے بھی آپ نے یہ بات سنی ہے، جب آپ آگے جا کے اس پہ آپ عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل جس نے بھی آپ کو بات بتائی ہے، میں نے بتائی ہے، تو آپ اس پہ جب عمل کریں گے تو آپ اس کی 100% آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا۔ آپ خود کر کے دیکھیں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کوئی، پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نگہبان۔